یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے یا صدقات بڑھاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین قائم ہے کس پر؟ باہمی ہمدردی اور خیر خواہی پر۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، جس میں بندوں کے باہمی حقوق کی پہچان بتائی گئی۔ امت مسلمہ کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو باقی حصے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ سارے اس تکلیف میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن سود کا نظام انسانوں کے اندر خود غرضی پیدا کرتا ہے، وہ دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی بجائے ان کے دکھ درد سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چیزیں۔ آپ دیکھیں کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال کسی اور کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے آپ دوسرے کا مال ہتھیا رہے ہیں۔ ایک میں دنیا کا فائدہ ہے، وقتی فائدہ ہے، اور دوسرے میں آخرت کا فائدہ ہے۔ تو دونوں ہی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ اپنا اپنا اینڈ ریزلٹ یا انجام رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ معاشرے میں سود کو پنپنے نہیں دینا چاہتا، بلکہ بالکل ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے، اور صدقات کے نظام کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرے میں صدقات کا رواج نہیں ہوتا، کیونکہ سود پر قرض کب لیتے ہیں؟ جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص ضرورت مند ہے، ضرورتیں عام طور پر جو افراد کی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کو علاج کے لیے چاہیے، کسی کو تعلیم کے لیے چاہیے، کسی کو شادی کے لیے چاہیے، کسی کو گھر بنانے کے لیے چاہیے۔ تو ایسی تمام جو انسان کی نیڈز ہیں یا بعض اوقات نیسیسٹیز ہیں، ان میں انسان کو روپے پیسے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلام کیا مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایسی ضروریات میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے کریں، صرف اپنے لیے جینا نہ سیکھیں، دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ امت وسط کے فرد کی حیثیت سے وہ تو ساری دنیا کے لیے بھلائی کا پیغام رکھتے ہیں اپنے اندر، کہاں یہ کہ وہ اپنوں سے بھی خود غرضی کے ساتھ مال کھینچیں گے۔ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخر کار وہ قلت کی طرف جائے گا۔ یعنی سود سے مال میں حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا، بعض اوقات لوگ یکدم دیوالیہ ہو جاتے ہیں سودی کاروبار میں، ایک دم بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، ادائیگیاں نہیں کر سکتے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاروبار یا جو کام ان کے ہاتھ میں ہے وہ بھی جاتا ہے۔ صدقات میں اضافہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب ہر ایک دینے والا ہوتا ہے تو پھر لینے والا کوئی بھی نہیں رہتا، بالآخر ہر ایک کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں سود کی حرمت آئی، اور اس کے بعد صدقات کا جو نظام اور پھر زکوٰۃ کا جو نظام قائم ہوا، اس کے نتیجے میں صرف حضرت عمر کے دور میں ہی صدقہ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا، ہر کوئی دینے کے لیے تیار تھا، اور سب معاشرے کی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ واللہ لا يحب كل کفار نسیم، اور اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا جو انتہائی ناشکرا ہو، کلمہ کفر کہنے والا ہو، اور بہت زیادہ گناہگار ہو، دوسروں کی حق تلفی کرنے والا ہو۔ کیونکہ ربا جو ہے وہ ظلم کو جنم دیتا ہے، صدقہ احسان کو، اور احسان سے پھر انسان کے اندر انسانوں کے لیے قدردانی اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سود سے خود غرضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔